کہ حجاب کی وجہ سے لڑکیوں کو تعلیم سے نہ روکیں۔ دیکھیے 3 طلاق کا جب قانون بن رہا تھا یا اس کے ڈیبیٹس ٹی وی میں چل رہے تھے، اس وقت بھی مسلم خواتین کسی اور کمیونٹی میں کیا ڈیورس دینے پر کسی کو کرمنل افینس کیا جاتا ہے کیا؟ کہیں نہیں کیا جاتا، لیکن مسلم سماج کے شوہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عورتوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جب ڈیورس ملتی ہے تو رائٹس ملتے ہیں۔ اب کوئی بھی آدمی ڈیورس نہیں دے رہا ہے، عورتیں خلا لے رہی ہیں، خلا میں ان کو سارے رائٹس کو ڈسون کر دینا پڑتا ہے۔ مسلمان عورتیں ہیں، نجیب کی امی بھی تو مسلمان عورت ہے، حسان جعفری کی جو وائف ہے وہ بھی تو مسلمان عورت ہے۔ تو خواتین کو برقع پہنا کر پارلیمنٹ میں بھی جب سیشن چل رہا تھا تو گیلری انہوں نے بھر دی تھی اور آپ پریس والوں کو آنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ ایسے برقع پہنا کر عورتوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ راکھی بن رہے ہیں وغیرہ ہیں، کہ انہوں نے 3 طلاق کو بھی ریجیکٹ کیا اور سب حجاب کے حق میں کھڑی ہیں۔ آج جو نیا جنریشن ہے وہ بہت جلد کم مہینوں میں انسٹنٹ وہ طلاق لے رہے ہیں۔ تو طلاق ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم پہ تھوپا گیا کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اس طرح سے حلالہ نام کی کوئی چیز ہماری کمیونٹی میں ہے نہیں، لیکن ایک الزام ہم پر لگایا گیا۔ It's the blame that has been put on۔ جی یہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے آج، کیا مقصد ہے اس کا اور کس طریقے سے کام کرے گی آپ کی یہ جو سنستھا ہے آرگنائزیشن؟ ہماری یہ جو سنگھٹن بنی ہے آل انڈیا مسلم ویمن ایسوسی ایشن، اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان خواتین لڑکیاں جو اس ملک ہندوستان میں ہیں ان کے تعلیمی، سیاسی، سماجی، معاشی مسائل اور جو کچھ چیلنجز وہ فیس کر رہی ہیں اس وقت، اس کے لیے ان کی مناسب رہنمائی ہو، ہم ان کی آواز بنیں، ان کے پرابلمز میں ان کی مدد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں کہیں ان کے حقوق، ان کے رائٹس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے وہاں پر ہم مناسب ریپریزنٹیشن کریں اور ہم ان کے ترقی کے لیے، پروگریس، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہر طرح کا سپورٹ ان کو فراہم کریں۔ جس طریقے کے موجودہ وقت میں حالات بنے ہوئے ہیں کسی سے چھپے نہیں ہیں، خاص کر مسلم معاشرے کی لڑکیوں کے لیے کس طریقے سے شروعات کریں گے آپ؟ ہم اصلاح معاشرے کا کام تو کئی دنوں سے کر رہے ہیں، لڑکیوں میں تعلیم کی اہمیت پر بھی بہت محنت کر رہے ہیں۔ اس وقت حجاب کی وجہ سے جو روکا جا رہا ہے تو ہم اس کے لیے کوشش میں ہیں۔ ہم جو کرناٹکا سرکار نے جس طرح سے الاؤ کیا، ہم اس کو بہت ہی ایک مستحسن عمل مانتے ہیں اور ہم گزارش کریں گے وہاں کے چیف منسٹر سے کہ وہ جو جیو ہے، گورنمنٹ آرڈر جو بین کرتا ہے حجاب کو، اس کو وہ واپس لے لے تاکہ سپریم کورٹ میں بھی کیس ختم ہو جائے۔ اور ہم دوسری بھی جو ریاستی سرکاریں ہیں ان سب سے اپیل کریں گے، یہاں تک کہ دلی سرکار سے بھی، کہ حجاب کی وجہ سے لڑکیوں کو تعلیم سے نہ روکیں، اور ہم جو ہے لڑکیوں کو تعلیم میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آگے لے جانے کے لیے ہم بہت کام کیے ہیں۔ اب اس وقت اگر حجاب کی وجہ سے ان کو روکا جائے گا تو یہ ایک کمیونٹی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے معاملے سامنے آتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ کسی کو ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا، انٹری نہیں دی جاتی یا ایڈمیشن جو ہے نہیں دیا جاتا، تو اس طریقے کے معاملوں کو قانونی نظریے سے دوبارہ سے کیسے اٹھائیں گے؟ اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیے ہمارا جو دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں ہر انڈیویجول کو رائٹ ہے اپنے ریلیجن کو فالو کرنے کا اور اپنے ریلیجس سمبل کو پہننے کا، ایگزیبٹ کرنے کا۔ تو اس اعتبار سے ہر علاقے میں لڑکیوں کو اپنے طور پر بھی اپنے حقوق کے لیے ایک ریپریزنٹیشن کرنا چاہیے مینجمنٹ انسٹیٹیوشنز کو، اور ملک گیر سطح پر ہم بھی اس کے لیے کوشش کریں گے، جو بڑے لیڈرز ہیں، قائدین ہیں، ان سے بات کریں تاکہ وہ اس ایشو کو پولیٹیسائز نہ کریں اور حجاب میں لڑکیوں کو تعلیم کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ ٹرپل طلاق اور حلالہ کو لے کر بھی بنا ملک کے اندر، تمام طریقے کی شہرت اس میں میڈیا نے حاصل کی مسلم خواتین کے نام پر، اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں جو قانون بنایا گیا 3 طلاق؟ دیکھیے 3 طلاق کا جب قانون بن رہا تھا یا اس کے ڈیبیٹس ٹی وی میں چل رہے تھے، اس وقت بھی مسلم خواتین نے بہت بڑی سنکھیا میں، بہت بڑی تعداد میں روڈوں پر آ کر ہم نے پروٹیسٹ، ریلیز اور کافی پروگرامز رکھے جس میں مسلمان عورتوں نے اس کو پوری طریقے سے رد کیا، ریجیکٹ کیا۔ اس کے باوجود یہ قانون بنایا گیا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یعنی اپنے شوہر کو جیل میں ڈالے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی۔ تو یہ جو 3 سال تک سزا جیل کی، یہ کرمنلائزیشن، کسی اور کمیونٹی میں کیا ڈیورس دینے پر کسی کو کرمنل افینس کیا جاتا ہے کیا؟ کہیں نہیں کیا جاتا، لیکن مسلم سماج کے شوہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں۔
تو اس سے ہمارے ہسبینڈس کو بھی پرابلمس کیا جا رہا ہے, عورتوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ڈیورس ملتی ہے تو رائٹس ملتے ہیں. اب کوئی بھی آدمی ڈیورس نہیں دے رہا ہے, عورتیں خلا لے رہی ہیں, خلا میں ان کو سارے رائٹس کو ڈس اون کر دینا پڑتا ہے. تو یہ قانون جو بنا اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اب اس کے بعد بھی جو سبسیکوینٹ کلیمز ہیں کہ ہم مسلمان عورتوں کو یہ کرنا چاہتے ہیں, حجاب کے لیے تو آپ روک رہے ہیں, تعلیم سے تو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, پھر جتنے لوگ موب لنچنگز میں مارے جا رہے ہیں ان سب کی عورتیں روتی ہوئی ٹی وی میڈیا چینلز پر دکھ ہی رہی ہیں. تو یہ سب خواتین بھی تو عورتیں ہیں, مسلمان عورتیں ہیں. نجیب کی امی بھی تو مسلمان عورت ہے, حسان جعفری کی جو وائف ہے وہ بھی تو مسلمان عورت ہے. تو مسلمان عورت کی ہمدردی کی بات کرنا, لیکن حقیقت ان کے شوہروں, بیٹوں, بچوں کو اس طرح زیادتی کا شکار بنا دینا, یہ دوہری بات ہے. اور مسلم ویمن یہ بات اچھی سے سمجھ چکی ہیں. سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ بہت اچھا قانون بنایا, تو کچھ مسلم معاشرے نے بھی اس کی تعریف کی. کچھ خواتینوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ اچھا قانون بنایا, لیکن خواتین کو برقع پہنا کر پارلیمنٹ میں بھی جب سیشن چل رہا تھا تو گیلری انہوں نے بھر دی تھی اور آپ پریس والوں کو آنے کے لیے جگہ نہیں تھی. ایسے بہت سارے پبلسٹی سٹنٹس کیے جاتے ہیں, برقع پہنا کر عورتوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ راکھی بن رہے ہیں وغیرہ. لیکن گراس روٹ لیول پر جو ریالٹی ہے کہ اس کنٹری کی 99% تقریباً مسلم خواتین جو ہیں اس مدعوں پر متحد ہیں, یونائٹڈ ہیں, کہ انہوں نے 3 طلاق کو بھی ریجیکٹ کیا اور سب حجاب کے حق میں کھڑی ہیں. لیکن اب طلاق کم اور خلا زیادہ ہو رہا ہے. تو اس سے معاشرے میں کیا برائیاں پیدا ہوں گی؟ کتنی دیکھیے طلاق ہو کا سبب تو بنے گے نا یہ چیز. نہیں, دیکھیے طلاق جو ہے وہ کوئی برائی نہیں ہے. طلاق ایک وے آف سلیوشن ہے. اٹ از ناٹ اے پرابلم, اٹ از اے سلیوشن ٹو پرابلم. اور اس کی جو ریٹ ہے, جو ایک جھوٹ اور الزام مسلم کمیونٹی پہ لگایا گیا کہ مسلمانوں میں بہت طلاق ہو رہی ہے. اصل جو اس وقت طلاق زیادہ ہو رہی ہے وہ جہاں پر سافٹ ویئر کمپنیز ہیں اور جو میٹرو سٹیز ہیں. آپ صرف بنگلور میں دیکھیں, وہاں 3 فیملی کورٹس تھے, انہوں نے بڑھا کے 6 کر دیے, کیونکہ آج جو نیا جنریشن ہے وہ بہت جلد کم مہینوں میں انسٹنٹ وہ طلاق لے رہے ہیں. تو طلاق ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم پہ تھوپا گیا کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے. اسی طرح سے حلالہ نام کی کوئی چیز ہماری کمیونٹی میں ہے نہیں, لیکن ایک الزام ہم پر لگایا گیا. اٹس دا بلیم دیٹ ہیز بین پٹ آن دا مسلم کمیونٹی. تو یہ ایشوز کو ہم پوری طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں. اصل ہمارے مدعے جو ہیں غریبی ہیں, پسماندگی ہے, اور ہم کو ایکول اپارچونٹی اور ایکول گروتھ ہم کو چاہیے, جو ہم کو کہیں یعنی نہیں مل رہا, ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا. یہ ہمارا اصل ایشوز ہے. آخری سوال یہی ہے کہ کیا اس موضوع پر سمجھانے میں ناکامیاب ثابت رہے علماء یا جو اسلام کے جانکار ہیں؟ حلالہ کا جیسا کہ ایک بدنام کیا گیا مسلمانوں کو. نہیں, اسپیس ہی کہاں دی جاتی ہے نا. جو لوگ واقع لرنڈ علماء ہیں, جو واقع اس ایشو کو جانتے ہیں, ان کو میڈیا میں اسپیس نہیں دی جاتی. جو لوگ آ کے ٹی وی چینلز پر بیٹھتے ہیں وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں, بلکہ وہ ہمارے کمیونٹی کو بھی غلط ریپریزنٹ کر رہے ہیں, بلکہ وہ تماشا بنا رہے ہیں. اور جو ریئل اسکالرز ہیں ان کو میڈیا اپروچ کرتا ہی نہیں. اس وجہ سے جھوٹ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. لیونگ ریلیشن شپ کو جو ہے مانیتا دے دی گئی ہے قانونی اعتبار سے بھی. ایون ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ بھی اپلائی ہوتا ہے لیونگ پارٹنرز پہ. تو یہ اس وقت اگر آپ انڈین سوسائٹی دیکھیں تو بیسیکلی ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے, چاہے کسی بھی مذہب کا, دھرم کا ہو, اور جو چیزیں بری مانی جاتی ہیں اس کو مانیتا دی جا رہی ہیں. دوسرے دھرموں میں اس کو یعنی ایکسیپٹ کیا جائے یا نہ جائے, مسلم کمیونٹی میں, سماج میں تو بہت زیادہ ہمارے کلیئر کٹ گائیڈ لائنز ہیں کہ کیا چیز آپ کی حلال ہے اور کیا چیز آپ کی پروہیبٹڈ حرام ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں اس میں ہم پوری طرح سے یعنی اسی کے ساتھ ٹھہریں گے کہ فیملی سسٹم کو انٹیگریٹڈ رکھا جائے. کامن سول کوڈ کی بات اٹھائی جا رہی تھی, جی جی اس کے بارے میں کیا سوچ؟ ابھی تو دیکھیے کامن سول کوڈ کا جو ایشو ہے اس پہ ہم نے بھی رسپانسز دیے ہیں, بہت ساری آرگنائزیشنز نے بھی رسپانس دیے ہیں, سب نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے کہ مسلم کمیونٹی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تھینک یو.